آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ چین میں کورونا کی صورتحال پر فکر مند، جو بائیڈن نے کہا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ فکر مند ہیں کہ چینی حکام کووڈ 19 کے بڑھتے ہوئے انفیکشن سے کس طرح نپٹ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنی انتظامیہ کی نئی پالیسی کا اعادہ کیا کہ چین سے امریکہ آنے والے تمام مسافروں کا ٹیسٹ کیا جانا چاہیے۔ جب مسٹر بائیڈن نے بدھ کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران پوچھا گیا کہ کیا وہ اس بارے میں فکر مند ہیں کہ چینی حکام کووڈ 19 کو کس طرح سنبھال رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں میں فکر مند ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ہمیں ابھی جس پروٹوکول پر عمل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چین سے پرواز کر رہے ہیں تو آپ کو ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ چینی حکام بہت حساس ہیں۔ واضح ہے کہ چین نے دسمبر میں اعلان کیا تھا کہ وہ کورونا کے حوالے سے اپنی صفر کووڈ پالیسی میں نرمی کر رہا ہے اور جنوری میں اپنی سرحدیں دوبارہ کھولنے کی تیاری کر رہا ہے۔ برطانیہ، فرانس اور امریکہ ان ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے چین سے آنے والے مسافروں کے لیے کووڈ 19 کی جانچ کو لازمی قرار دیا ہے۔ پاکستان بدترین معاشی بحران، ریلویز کا ڈیزل ہوا ختم، پاکستان کا بٹا بیٹھ رہا ہے۔ معاشی حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ اس کا ایک نمونہ اس وقت ملا جب پاکستانی ریلویز نے اس بات کا اعلان کیا کہ ڈیزل کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے اور صرف 2 دن تک کا اسٹاک بچا ہے۔ ملک کو درپیش مالی مسائل کے باعث پاکستان ریلویز کے کئی مالی حالات خراب ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ٹرینوں کے آپریشنز اور ملازمتوں کی تنخواہوں کی بروقت ادائیگیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ پاکستانی ریلویز، جس کا اس وقت خسارہ 40 ارب روپے سے زیادہ بتایا جاتا ہے، محض اس کے پاس 3 دن کا ڈیزل کا ذخیرہ باقی ہے، جبکہ ایندھن کی خریداری کے لیے فنڈز بھی موجود نہیں ہیں۔ چیف ایگزیکٹو ریلویز سلمان صادق کا کہنا تھا کہ معمول کے مطابق ٹرینیں چلانے کا ایندھن روزانہ کی بنیاد پر خریدا جا رہا ہے۔ مالی مشکلات کی وجہ سے 1 مہینے کا ذخیرہ موجود نہیں، 3 دن تک کا سرکل چلا رہے ہیں۔ محکمہ ریلویز عام طور پر کم از کم 1 مہینے کا ایندھن اپنے ڈیپوز میں رکھتا ہے۔ ایندھن اور فنڈز کی کمی کی وجہ سے محکمہ ریلویز کو اپنی ریل گاڑیوں کو چلتا رکنے کی خاطر پیٹرولیم مصنوعات کی خرید و فروخت کرنے والی سرکاری کمپنی پاکستان اسٹیٹ سے روزانہ کی بنیاد پر ایندھن حاصل کرنا پڑ رہا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق محکمے کو اس وقت فنڈز کی شدید کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے مسافر اور مال بردار ٹرینوں کو صرف 3 دن کے تیل کے ذخیرے کے ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ ملازمت پر خطرہ، 18,000 ملازمین کو فارغ کرے گی امیزون۔ دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنی امیزون ایک بار پھر اپنے ملازمین کی بڑی تعداد کو فارغ کر سکتی ہے۔ امیزون کے سی ای او اینڈی جیسی نے بذات خود اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اس بار برطرفیوں کی تعداد امیزون کی پہلے کی برطرفیوں سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق امیزون میں نومبر کے مہینے سے برطرفیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امیزون کے سی ای او اینڈی جیسی نے اپنے عملے کو بھیجے گئے ایک نوٹ میں کہا کہ کاروبار پر پڑنے والے اثرات کے درمیان کمپنی کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے برطرفی ضروری ہو گئی ہے۔ جن ملازمین کو برطرف کیا جا رہا ہے انہیں 18 جنوری سے اس کے بارے میں معلومات حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ برطرفی کمپنی میں کام کرنے والے کل ملازمین کا تقریباً 6% ہوگی۔ اس وقت امیزون کی کارپوریٹ ورک فورس میں 3 لاکھ سے زیادہ ملازمین مصروف ہیں۔ اس سے پہلے کمپنی کا 10,000 ملازمین کو فارغ کرنے کا منصوبہ تھا، لیکن اب یہ تعداد 18,000 سے تجاوز کر سکتی ہے۔ خیال رہے کہ ماضی قریب میں امیزون کے منافع تیزی سے کمی آئی ہے۔ ایسے میں کمپنی اپنے ہزاروں ملازمین کو فارغ کر کے اپنے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آج مسجد اقصی کے معاملے پر بحث کرے گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یعنی UNSC جمعرات کو سحر 3 بجے مسجد اقصی کے احاطے کی صورتحال پر بحث کرے گی۔ یہ اطلاع میڈیا رپورٹ میں دی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ مشرق وسطی کے تنازع پر UNSC کی میٹنگ آج سحر 3 بجے مقرر ہے۔ اس میٹنگ میں مسجد اقصی کے اطراف کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ چین اور متحدہ عرب امارات نے اس میٹنگ کے انعقاد کی درخواست کی ہے۔ روس کے اسپوتنک خبر رساں ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ منگل کو اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن غفیر نے یروشلم میں ٹیمپل ماؤنٹ کا دورہ کیا، جہاں مسجد الاقصی واقع ہے۔ سعودی عرب، قطر، اردن اور متحدہ عرب امارات نے مسٹر غفیر کے دورے کی مذمت کی ہے۔ چین کے اعداد و شمار کورونا کی حقیقی صورتحال کے الٹ، عالمی ادارہ صحت نے کہا۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارے صحت یعنی WHO نے چین کی جانب سے کورونا وائرس سے ہونے والی اموات سے متعلق وضاحت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری اعداد و شمار وبا کے اثرات نہیں بتا رہے ہیں۔
फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक जेनीवा में आलमी इदारे सेहत के एमरजेंसीज के डायरेक्टर माइकल रियान ने कोरोना वायरस से मुतालिक सहाफ़ियों को बताया कि हमारे पास अब भी मुकम्मल इदाद-ओ-शुमार नहीं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों और इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में दाखिल मरीजों और ख़ास तौर पर हलाकतों की तादाद से मुताल्लिक़ हमारा ख्याल है कि चीन से मिलने वाले मौजूदा इदाद-ओ-शुमार बीमारी के हक़ीक़ी असरात को सही तरीके से पेश नहीं कर रहे। गुज़िश्ता माह बीजिंग की जानिब से अचानक कई बरसों की सख्त पॉलिसियों से पाबंदी उठाने, अस्पतालों में केसेस बढ़ने और शमशान घाट मामूल से ज्यादा मसरूफ होने की वजह से चीन में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे पर तशवीश बढ़ रही है। अमेरिका चीन को कोविड वैक्सीन मुफ्त देने की अपनी पेशकश पर कायम है, पियर ने कहा। अमेरिका चीन को कोविड-19 की वैक्सीन मुफ्त भेजने की अपनी पेशकश पर कायम है, लेकिन इस पेशकश को कबूल करना चीन पर मुनहसर है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान क्राइन जेर पेरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने चीन को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन और दिगर मदद की पेशकश की है। चीन ने अवामी तौर पर इशारा किया है कि वो इस तजवीज़ की तारीफ करते हैं और उन्हें हिमायत की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपनी तजवीज़ पर कायम रहेंगे, लेकिन चीन को इस बारे में फैसले के लिए नहीं कह सकते। दूसरी जानिब WHO ने कहा कि चीन में वैक्सीनेशन की मौजूदा कवरेज नाकाफी है। इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुनासिब इक़दामात करने की अशद ज़रूरत है। इधर यूरोपीय यूनियन ने चीन को कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन ने चीन को कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए मुफ्त खुराक की पेशकश की है, क्योंकि बीजिंग शहर तवील लॉकडाउन को हटाने की तैयारी कर रहा है। इस साल कोरोना की वबा खत्म हो सकती है, गेब्रेयेसस ने कहा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने उम्मीद जाहिर की है कि कोविड-19 की वबा साल 2023 में खत्म हो जाएगी। टेड्रोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोविड-19 बिलाशुबा अब भी बहस का एक अहम मौजू है, लेकिन मुझे यकीन है और उम्मीद है कि सही कोशिशों से इस साल ये सेहत आम्मा की इमरजेंसी बाज़ाब्ता तौर पर खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तिब्बी निगहदाश्त, वैक्सीन और इलाज में बेहतरी की वजह से दुनिया अब चंद साल पहले की निस्बत बहुत बेहतर पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि तिब्बी निगहदाश्त, वैक्सीन और इलाज में बेहतरी की वजह से दुनिया अब चंद साल पहले की निस्बत बहुत बेहतर पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग, इलाज और वैक्सीनेशन तक रिसाई में अब भी बड़े तफावत मौजूद हैं और बिलाखिर कोरोना इंसानी सेहत, मईशत और बड़े पैमाने पर मुआशरे के लिए खतरनाक वायरस बना हुआ है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस का पहला केस दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान में सामने आया था। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.